اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جب نبیوں اور رسولوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے سوائے شیطان کے جو آپ جیسا ہونے کا دعویٰ کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر شیطان کا بھی راستہ بند کر دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا، لہٰذا اب کوئی شیطان سے بھی بڑھ کر لعنتی ہوگا جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہے یا سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام سے افضل ہیں کہ آپ کی نبوت سب سے پہلے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہو رہا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بہت پیارے ہیں، اسی لیے آپ کے سوا حبیب اللہ کوئی نہیں، کوئی کلیم اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی ذبیح اللہ۔ یوں سمجھو کہ آپ ایسے دولہا ہیں کہ دونوں جہاں آپ کے باراتی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں اپنے حبیب کو خلیل و نجی پر فضیلت دوں گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محفل میں سب سے آخر پہ تشریف لائے، اور آخرت میں جب میدان محشر میں سارے جہاں کی محفل سجے گی، وہاں بھی شمع محفل حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ نور اول ذات خداوندی کا جلوہ جو ہوئے، یعنی آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور صدر بزم محشر بھی ہیں اور حق نگر و حق نما بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں اور مقامات میں سے عرش معلیٰ افضل و اعلیٰ ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے عرش معلیٰ ہی موضوع و مناسب جگہ ٹھہری، کیونکہ عرش خدا کو بھی محبوب خدا کے قدموں کا بوسہ لے کر عزت نصیب ہوگی۔ گویا رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا سے یہ عرش اعظم کا حصہ ٹھہرا۔ فتاوی حدیبیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر رکھا تو عرش کانپنے لگا، بس اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نام کی مہر لگا دی تو عرش کا کانپنا بند ہو گیا اور اس کو سکون آ گیا، اور اس نے زبان حال سے کہا، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔